ایک عالم دین ہے حضرت مولانا عبدالحمید لنڈ، وہ بیچارے بلا کسی کے 85 سال عمر ہے، اب وہ لوگ تاوان مانگتے ہیں، 2 کروڑ کو اغوا کیا ہوا ہے، یا اللہ اس عالم دین کی مدد فرما اور ان اغوا کرنے والوں کو خود عذاب عطا فرما۔ ہمارے گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ناجائز طریقے سے پیسے کماتے ہیں، اگر ہمیں وہ دعوت کریں ہم اس کا کھانا کھا سکتے ہیں۔ کھانا تو اس لیے کھایا جا سکتا ہے نا کہ جو تمہیں کھلائے گا ضروری تو نہیں کہ وہی حرام والا ہو، حلال کا بھی تو ہے نا اس کے پاس، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آدمی ایسے لوگوں سے دور رہے۔ اگر 10 لاکھ کی گاڑی 6 ماہ کے موت کے بعد 30 لاکھ میں لیتا ہوں، کیا یہ گاڑی گاؤں خریدنا اور جا کر جائز ہے؟ بالکل نفع کی بات ہے، جتنا کوئی نفع کر سکتا ہے۔ میرا بیٹا محمد حسن بیمار ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ 40 دن 4 ماہ سال لگانا کیا ضروری ہے؟ میرا بھائی تم ضروری نہیں سمجھتے تو نہ لگاؤ، کسی کو رسی ڈال کے تو نہیں لے جاتے، وہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قائل ہو جاتے تو اس کو ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز پہ 49 کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے، ہو سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں۔ اب دیکھو نا، جب آپ مینا عرفات حج کے لیے جائیں تو اگر پیدل جائیں گے تو ایک نیکی پر 700 حرم کی نیکیاں ملیں گی، 700 کو پھر لاکھ سے ضرب دینا، تو اگر یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں جہاں نوکری کر رہا ہوں اس گھر کے مرد حضرات شیعہ ہیں اور شادیاں اہل سنت لڑکیوں سے کی ہوئی ہیں۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ شیعہ کی بھی کئی قسمیں ہیں، اگر شیعہ تبرہ کرنے والا ہے تو وہ کافر ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر شیعہ تفضیلی ہے کہ صرف حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ میرا نام عابدہ ہے، میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، میں عمرے پہ آئی ہوں، آپ کے اولاد نیک کے لیے دعا کی درخواست، اللہ آپ کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میری شادی 8 سال پہلے ہوئی تھی، 8 سال کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ میری بیوی مرزائی ہے، اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ میں شادی شدہ ہوں، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے پہلی بیوی سے ڈر لگتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے، وہ شادی نہیں ہوتی۔ میری والدہ کو کرونا ہوا، میری والد اور میری بہنوں کے لیے سب کے لیے دعا کر رہا ہوں، اللہ سب کو شفا دے اور ان کا مستقبل اچھا ہو۔ یہ فیاض احمد خان رحیم یار خان سے ہیں۔ اسود کے پاس آگے جب استلام کرتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر، تو چومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرنے کے بعد انسان اپنے اہل و عیال سے جدائی کے سبب سے واقف ہوتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ مجھے موت کیسے آئی ہے اور مجھے کیا اللہ نے انعام دیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہی خبر جو ہے میری باقی برادری کو بھی پہنچ جائے کہ اگر ایمان پہ موت آئے تو پھر تو قبر میں مزے ہی مزے ہیں۔ میں محمد طفیل پاکستان سے آیا ہوں، مجھے دوستوں نے کہا تھا کہ جب مدینے جاؤ تو ہمارے سلام بھی پڑھ سکتے ہو۔ کیا میں کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ اگر وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے پھر تو کر سکتے ہو، اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، لیکن اگر وہ ہندو ہے، مرزائی ہے، قادیانی ہے، اسے نہیں کر سکتے۔ شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، 3 دفعہ روز سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ اچھی جگہ شادی ہو جائے گی۔ میری والدہ کا گردے کا ڈائلس ہو رہا ہے، اللہ شفا دے۔ سید کا احترام کرنا چاہیے، ہاں جی کرنا چاہیے، لیکن وہ سید تو ہو نا، یہ تو نہ ہو کہ وہ سید کے وجہ اللہ کا عذاب ہو، قبر پرست ہو، مشرک ہو، اس کی کیوں عزت کرو؟ ورنہ جن کی نسبت حضور سے ہو جائے تو عزت تو کرنی ہوتی ہے۔ میری بیوی 7-8 سال سے صرف 2 دن کے لیے میرے گھر آتی ہے، نوکری کو گھر بسانے پر ترجیح دیتی ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھی،
طلاق کا حق استعمال کرتے ہیں، گناہ گار نہیں، گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جب آپ کے حقوق کی ادا نہیں کرتی تو ایسی بیوی کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حافظ اختر علی صاحب کو چنا ہے اپنی پارٹی میں۔ اللہ سب کو کامیاب کرے، خاص طور پر یہ دینی لوگ جو ہیں دعا کرے یہ کامیاب ہوں، کیونکہ یہ آئیں گے تو دین استقامت اختیار کرے گا۔ بے خبری کے عالم میں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، کشمیر سے عمرہ کرنے آیا، طواف صفا مروہ کیا اور حلق کے بجائے داڑھی کو کینچی سے کاٹا۔ ماشاءاللہ دم بھی پڑ گئی اور توبہ بھی کرو، یعنی یہاں تو صرف داڑھی کاٹنے آئے ہو۔ 3 دن پہلے مدینہ منورہ سے رات 10:30 بجے مکہ پہنچے، سامان وغیرہ شفٹ کر کے رات 1 بجے عمرہ کیا، سر وغیرہ منڈوایا۔ اگلے دن دوبارہ عمرہ کیا، مگر سر نہیں منڈوایا، وہ دم پڑ گئی۔ جتنے دفعہ عمرہ کرو گے سر منڈانا پڑے گا، چاہے بال ہوں یا بال نہ ہوں۔